گھر میں اس وقت جتنے بھی مہمان موجود تھے تیز آواز سن کر سب باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ یہاں کیا ہو رہا ہے ہماری ناک کے نیچے، وہ کرخت آواز میں بولی۔ ہوا کیا ہے آپا، کچھ بتائیں بھی، انہوں نے الجھے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ دیکھ اپنی نظروں سے۔ وہ صفیہ خانزادہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ امن کے کمرے میں لے گئی۔ امن اور دیا جو باہر شور کی آواز سن کر ابھی اٹھے تھے۔ امن اپنی نیند کے بوجھ سے چور سرخی مائل آنکھوں سے اپنے بستر پہ ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نیند کی دوائی کا اثر تھا کہ اس کے حواس ابھی ٹھیک سے بحال نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس وقت اس کے بستر پہ کیا کر رہی ہے، جبکہ دیا تو اپنے سامنے اسی انسان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی جس کے ساتھ ابھی صبح ہی تو مدبھیڑ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں بستر سے اترتے دروازہ کھول کر سب نے اس کمرے میں ایک ساتھ دھاوا بول دیا۔ دیا تو یوں برق رفتاری سے بستر سے باہر نکلی جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ توبہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے، امن کی بڑی پھپھو اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی۔ لڑکیوں کو ذرا بھی اپنی عزت کی پرواہ نہیں، ہماری نظروں میں دھول جھونک کر کیسے ایک نامحرم مرد کے ساتھ اس کے بستر پہ ساری رات۔ اللہ معاف کرے بھائی، وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کے بولی۔ ان کی بات سن کر دیا کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی ہمیشہ فراٹے بھرتی ہوئی زبان کو کفل لگ چکے تھے اس سچویشن میں۔ آج وہ غلطی پہ تھی، کیسے وہ اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کر سکتی تھی ایک لڑکی ہو کے۔ اس کے دل نے خود ہی اس میں عدالت لگائی، مگر کوئی جواب نہ پا کر وہ بھیگی آنکھوں سے اس لڑکے کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی، مگر مقابل تو اپنی سرخ ڈوروں والی خون خوار نظروں سے یوں گھور رہا تھا جیسے ابھی اسے زندہ سلامت نگل جائے گا۔ آنٹی، یہ سب ایک غلط فہمی کی بنا پہ ہوا۔ ایسی صورت میں لڑکیاں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتی ہیں، مگر دیا ایک با اعتماد لڑکی تھی جسے وقت پہ دماغ کا استعمال کرنا اچھے سے آتا تھا، اور یہ ہمت، حوصلہ اور اعتماد اسے اس کی حاصل کردہ تعلیم نے عطا کیا تھا۔ وہ چند ساعتوں میں خود کو سنبھال چکی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ پھپھو کا کمرہ ہے، اسی لیے میں یہاں آ گئی۔ لائٹ اسی لیے جلا کر نہیں دیکھی کہ پھپھو کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ وہ اپنے تئیں اپنی صفائیاں پیش کرنے لگی۔ اے مکار لڑکی، اپنی یہ چلتر بازیاں کہیں اور جا کے دکھا، بڑی دیکھی ہیں تو جیسی غریب گھروں کی لڑکیاں جو امیر گھروں کے چراغوں کو پھانسنے کے لیے ایسے حربے استعمال کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سے ایک اور نشتر چلا کر دیا کی روح کو لہو لہان کر دیا۔ دیا نے تڑپ کر مدد طلب نگاہوں سے اب کی بار صفیہ خانزادہ کی طرف دیکھا جو ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو دیکھو، کیسے ایک غیر چھوری کو بغل میں دبائے ہوئے تھا۔ اب کی بار توپوں کا رخ امن خانزادہ کی طرف ہوا۔ وہ اپنے الفاظ کی گولہ باری اس پہ برسانے لگی۔ ان کی بے سر و پا بات سن کر امن نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا۔ اس کی پیشانی کی رگیں پھولنے لگیں۔ اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس لڑکی کو وہ پہچان گیا تھا۔ یہ اس لڑکی سے دوسری ملاقات تھی، وہ بھی عجیب کشمکش میں تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کیوں اس لڑکی سے بار بار ٹکرا رہا تھا۔ قسمت کے اس کھیل کو وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ بس سب خاموش ہو جائیں۔ وہاب خانزادہ کی گرجدار آواز گونجی تو پل بھر میں وہاں سب لوگوں کی ہوتی مختلف چہمگوئیوں کے شور بھرے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ خان، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ابھی اور اسی وقت۔ وہاب خانزادہ جو کب سے خاموش کھڑے سارے معاملے کا جائزہ لے رہے تھے اپنی باروب آواز میں بولے۔ کیا بات ہے، بتائیں بابا جان۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے وہاب خانزادہ کی طرف دیکھا، پھر چل کر ان کے قریب آیا۔ خان بیٹا، میں نے آپ کی شادی کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ لڑکی ہمارے گھر آئی تھی ہمارے بھروسے۔ اس کے والدین نے اسے ہمارے پاس بھیجا تھا۔ اس کی عزت ہماری عزت، ہماری وجہ سے اس کی عزت پہ آنچ نہیں آئے گی۔ بے شک جو ہوا ایک غلط فہمی کی بنا پہ ہوا، مگر میں نہیں چاہتا یہ ہمارے گھر سے بدنامی کا داغ لے کے باہر نکلے، اسی لیے تم اسے اپنی عزت بناؤ گے۔ انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ دی۔ ان کی بات سن کے امن خانزادہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایک دم 2 قدم پیچھے ہوا۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں اور چہرے پہ وحشت طاری ہو گئی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس فیصلے میں مجھے بھی اپنے ساتھ پائیے گا۔ صفیہ خانزادہ نے بھی اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مگر امی، آپ بھی آپ کیسے حامی بھر سکتی ہیں، سب جانتے ہوئے بھی کہ میں کسی بھی بندھن میں بندھنے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ آخر اس سب میں میرا کیا قصور؟ وہ ابرو اچکا کر سپاٹ انداز میں بولا۔ اس فیصلے میں تمہاری ماں کی رضامندی بھی شامل ہے، یہ فیصلہ ہم نے مل کے کیا ہے۔ وہاب خانزادہ بولے۔ امن، میں
اس گھر کی رونقیں واپس لانا چاہتی ہوں اور تمہیں پہلے کی طرح خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ جانتی تھی امن کی حالت شادی کا سن کر کیسی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ بات کر رہی تھی اس سے۔ لیکن بابا، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، نفرت کرتا ہوں عورت ذات سے۔ میں ایسے کیسے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ عورت کا نام سنتے ہی میرا خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ آپ جانتے نہیں کیا کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ میں نہیں بھول سکتا وہ اذیت، وہ ذلت اور وہ درد۔ پلیز بابا جان، نہیں کرنی مجھے کوئی بھی شادی وادی۔ وہ بہت دکھ اور کرب سے بول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، اس کے پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے، جس کا درد اس کی آواز اور لہجے سے جھلک رہا تھا۔ اس کی ٹوٹی بکھری ہوئی حالت کو دیکھ کر وہاب خانزادہ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بھی بیٹے کے دکھ پر دکھی ہو گئے تھے۔ جانتا ہوں بیٹا، لیکن ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ویسے ہی اور ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تمہاری ماں بھی تو ایک عورت ہے، کتنی محبت ہے تمہیں اس سے، انہوں نے دکھی سے لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں بابا، میری ماں کو چھوڑ کر دنیا کی باقی سب عورتیں ایک جیسی ہیں، دغا باز، اس نے نفرت سے کہا۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگ گیا تھا۔ لیکن یہ بچی معصوم ہے، یہ ویسی نہیں جیسا تم سوچتے ہو۔ آج تمہیں ہماری بات ماننی ہی ہوگی۔ اب کی بار انہوں نے اپنے لہجے کو سخت کر کے تھوڑا غصے اور رعب سے کہا۔ امن خانزادہ ان کو غصے میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پہلی بار اس کے بابا اس سے غصے میں پیش آئے تھے، لیکن پھر وہ بھی ہر دھرمی سے مگر آہستہ آواز میں نظریں نیچی کر کے بولا، سوری بابا، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ آپ مجھ سے اور جو کچھ مرضی مانگ لیں، میں دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ ہاں نہیں کر سکتا میں۔ وہاب خانزادہ اس کی ہر دھرمی پر گنگ سے کھڑے تھے۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ امن ان کے غصے میں کی ہوئی بات مان جائے گا، لیکن وہ غلط تھے۔ انہیں خود پر افسوس ہونے لگ گیا۔ ایک دم سے ان کا سر چکرایا، لیکن انہوں نے سر کو جھٹک کر خود پہ کنٹرول کیا۔ ٹھیک ہے، تم جو مرضی کرو، لیکن آئندہ مجھ سے بات مت کرنا، انہوں نے چکراتے سر کو سنبھالتے ہوئے غصے سے کہا۔ امن خانزادہ نے دکھ بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، پر وہ اس کی نگاہوں کو نظر انداز کر کے پاس سے گزر کر جانے لگے۔ تبھی ان کا سر زور سے چکرایا اور وہ گرنے ہی والے تھے کہ امن خانزادہ نے بھاگ کر ان کو اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا، لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ امن انہیں ایسے بے ہوش دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس کے تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی تھی، کیونکہ وہاب خانزادہ جب بھی غصہ کرتے تھے یا ٹینشن لیتے تھے، ان کا بی پی ہائی ہو جاتا تھا اور شوگر بھی لو ہو جاتی تھی۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ سب مہمانوں کی سرگوشیاں بڑھنے لگی تھی۔ دیا بے قصور ہوتے ہوئے بھی خود کو مجرم تصور کر رہی تھی۔ اس کا سر تو شرم سے جھک گیا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی غفلت نے کتنا بڑا بکھیرا کھڑا کر دیا تھا۔ امن کی چھوٹی پھپھو اسے کینہ توز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے امن کے رشتے کی خواہاں تھی، مگر یہاں تو حالات سازگار نہیں تھے۔ اس نے وہاب خانزادہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور جلدی سے باہر لے آیا، اور پھر ڈرائیور کو جلدی سے گاڑی نکالنے کو کہا۔ صفیہ خانزادہ بھی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئیں اور روتے ہوئے مختلف آیات کا ورد کر رہی تھیں اپنے مجاسی خدا کی سلامتی کے لیے۔ انہوں نے جلدی سے گاڑی نکالی اور تقریباً 5 سے 7 منٹ میں ہی وہ قریبی ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں پہ امن کے جاننے والے ڈاکٹر علی اور رات کی ڈیوٹی پہ ہونے والے ڈاکٹرز موجود تھے۔ وہ سب کے سب حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے وہاب خانزادہ کو ایمرجنسی میں لے جا کر ان کا چیک اپ شروع کر دیا۔ سعدیہ بیگم جو ہی افندی ہاؤس کے باہر پہنچی، وہاں پہلے ہی لوگوں کا ہجوم موجود تھا۔ باہر پولیس کی گاڑی اور ایمبولینس کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے ساتھ انایا کو لے کر اندر داخل ہوئیں، اندر سے چیخو پکار اور آہو بکا کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ انہوں نے اپنے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ خدایا خیر، مار دیا آپ نے میری بچی کو۔ علیزے کی بینڈ ڈالتی ہوئی ماں دوڑتے ہوئے سعدیہ بیگم کے پاس آئیں اور چیخ کر بولی، کیا ہوا؟ وہ حیرت زدہ نظروں سے سامنے پڑی میت کو دیکھنے لگی۔ علیزے کا زخمی مردہ وجود دیکھ کر وہ بھی پل بھر کے لیے سہم گئی۔ ہم نے تو اسے رخصت کیا تھا آپ کے ساتھ، پھر یہ ریل کی پٹریوں پہ اس حالت میں کیسے پہنچی؟ میں آپ لوگوں کے خلاف پولیس میں کیس کر دوں گی، وہ روتے ہوئے دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ ارے بی بی، جوان بیٹی کی موت کا غم بہت بڑا ہے، میں جانتی ہوں، مگر تم تو غم سے سٹیا گئی ہو جو بھرے مجمع میں مجھ پہ الزام لگا رہی ہو۔ یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ علیزے کی جگہ اس لڑکی نے نکاح نامے پہ سائن کیے ہیں۔ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، علیزے کی جگہ اس لڑکی کی رخصتی کر دی۔ کیس تو میں تم لوگوں پہ کروں گی۔ وہ کیا کسی سے کم تھیں جو ان کی بات کے نیچے آتی؟ لو سنبھالو اس نامراد کو۔ سعدیہ بیگم نے ثنایا کو ان کی طرف جھٹکا دے کر گرایا۔ علیزے کی ماں نے ثنایا کو سنبھالنے کی بجائے دھکا دیا۔ نہیں جانتے ہم اس بدبخت کو۔ اے لڑکی، اب تمہارا ہمارے پوتے سے کوئی رشتہ نہیں، نہ ہی یہ نکاح کو ہم مانتے ہیں۔ دوبارہ ہمارے گھر کا رخ کیا تو تمہیں فراڈ کے کیس میں اندر کروا دیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟
سعدیہ بیگم رونت امیز انداز میں بولی۔ اندر ماتم کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سعدیہ بیگم اسے وہیں چھوڑے اپنی گاڑی میں واپسی کے لیے نکل گئیں۔ ثنایا نے خالی خالی نظروں سے اس ماتم بھرے گھر کو دیکھا، پھر شکستہ وجود سے لرزتے ہوئے قدموں سے باہر نکل آئی اور سڑک پہ چلنے لگی۔ آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے بس اندھا دھند گاڑیوں سے بھری ہوئی سڑک پہ چلی جا رہی تھی۔ آج اسے علم ہوا تھا کہ بنا والدین کے انسان کیسے زمانے کی ٹھوکروں کی زد میں آ جاتا ہے۔ وہ اس ایک رات میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، اپنے والدین، اپنا شوہر، اپنی سب سے قیمتی عزت۔ آج وہ اصل معنوں میں تہی داماں رہ گئی تھی۔ آخر کیوں نہیں سمجھائیں آپ نے مجھے اسلام کی یہ باریکیاں، یہ اصول و قوانین؟ کاش سب والدین اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی سکھائیں اور زمانے کی اونچ نیچ سے بھی واقف کروائیں۔ اپنی بچیوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے باور کروائیں کہ خالی نکاح نامے پہ سائن کرنے سے کوئی کسی کی شرعی بیوی نہیں بن جاتی، اس کے لیے بھی کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں جسے ہر والدین کو اپنے بچوں، خاص کر بیٹیوں کو ضرور باور کروایا جائے۔ آج میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ، میں نے گناہ کر دیا، آپ جانتے ہیں نا، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ چلتے ہوئے نگاہیں کھلے آسمان پر جمائے اللہ تعالیٰ سے مخاطب تھی، بنا آواز کے آنسوؤں سے گریہ وزاری کر رہی تھی۔ اب تھا ہی کون جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی؟ وہ تنہا تھی، مگر اصل میں کوئی تنہا نہیں ہوتا، وہ پاک ذات ہمیشہ سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف کر دیں اللہ جی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھی اور انجانے راستے پر چلی جا رہی تھی۔ امن خانزادہ کوریڈور میں کھڑا تھا، وہ بہت پریشان تھا، اس کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے اس لڑکی کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا اور پھر اس لڑکی کی وجہ سے اس کا باپ اس سے ناراض ہو کے ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ اس کو اب تو مزید لڑکیوں سے بہت شدید قسم کی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹک کر اپنے باپ کے لیے دعا گو ہوا۔ صفیہ خانزادہ خود بھی پریشان تھیں اور اس کی بے چینی اور بے قراری بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئیں اور اس کو تسلی دینے لگی۔ امن، کچھ نہیں ہوگا، انہیں حوصلہ رکھو۔ اگر آپ ہمت ہار گئے تو مجھے کون سہارا دے گا؟ وہ شکستہ حالت میں اس کے شانے سے لگی۔ امی جان پلیز آپ دعا کریں، بابا جان کو کچھ نہ ہو، میں ان کی ہر بات مانوں گا، پلیز دعا کریں۔ اس نے صفیہ خانزادہ کے گرد بازو رکھے، انہیں سہارا دے کر التجائیہ انداز میں غمگین سی آواز میں کہا۔ درد کی شدت سے اس کا اپنا سر بھی پھٹنے والا تھا اور اس کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں، لیکن پھر بھی وہ بڑے ضبط سے کھڑا تھا۔ پھر وہ ویسے ہی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا اور ٹھنڈے فرش پر سجدہ ریز ہو گیا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا۔ یا اللہ میرے بابا کو بچا لے، اگر ان کو میری وجہ سے کچھ ہو گیا تو یا اللہ میری مدد کر، میں کبھی بھی اپنے بابا کو ناراض نہیں کروں گا۔ یا اللہ رحم کر مجھ پر، میرے حال پر، انہیں میری عمر بھی لگا دے۔ وہ اونچا لمبا نوجوان سجدے میں اپنے باپ کے لیے زندگی مانگنے کے لیے رو پڑا تھا۔ بہت پیار کرتا تھا وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے سے۔ اسے پورا یقین تھا اپنے اللہ پر کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ کیا ہوا دیا؟ ہاجرہ جب دروازے سے اندر آتی روتی ہوئی دیا کو دیکھا تو پوچھا، مگر وہ مسلسل رو رہی تھی، بنا کوئی جواب دیے ان کے گلے سے لگی ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ ہسپتال کے لیے نکلے، دیا ان لوگوں کی چپتی ہوئی نظریں برداشت نہیں کر پائی تو بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ دیا ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کوئی پریشانی والی بات ہے؟ انہوں نے پریشانی سے استفسار کیا۔ اماں، بڑے خان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ ہسپتال میں ہیں، اس نے کرب زدہ آواز سے بتایا۔ اوہ اللہ ان کو صحت دے۔ آمین، انہوں نے بھی دکھی لہجے میں کہا۔ آمین، اس نے بھی سچے دل سے کہا اور پھر دل ہی دل میں ان کی صحت کے لیے دعا کرنے لگی۔ اماں وہاں کہتے ہوئے ایک دم چپ ہو گئی۔ کیا ہوا دیا؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ وہاں کیا ہوا؟ اب وہ مزید بوجھ نہیں سہار سکتی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ ساری بات اپنی والدہ ہاجرہ کے سامنے گوش گزار کر دی، جسے سن کے وہ بھی سکتے میں آ گئی۔ امن خانزادہ ہسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے چکر کاٹتے ہوئے ڈاکٹرز کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر علی باہر آئے۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس گیا اور بڑی بےتابی سے ان سے استفسار کیا۔ علی، میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ پلیز بتاؤ۔ تمہارے بابا کا بی پی لو ہو گیا تھا اور ساتھ میں شوگر لیول بھی کم ہو گیا تھا، لیکن اب وہ کچھ ٹھیک ہیں، اس نے اپنے مخصوص دھیمے ماہر پیشہ ورانہ انداز میں اس کو بتایا۔
اور اس کے کندھے کو تھپتھپا کر اس کو تسلی بھی دی۔ کیا میں اپنے بابا سے مل سکتا ہوں؟ اس نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، کچھ دیر کے بعد، علی نے اس کی بےتابی دیکھ کے کہا۔ لیکن کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ اس نے غصے سے جھنجھلا کے پوچھا اور سوالیہ انداز میں علی کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ انڈر آبزرویشن ہے، اور ہاں، نیکسٹ ٹائم خیال رکھنا امن، ان کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو اور نہ ہی وہ کوئی سٹریس لیں پلیز، ورنہ ان کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا۔ پہلے ہی ٹینشن کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے۔ اس نے تفصیل سے وہاب خانزادہ کی کنڈیشن بتائی اور وہاں سے نکل کر وارڈ کی طرف بڑھ گیا۔ آج میری وجہ سے میرے بابا اس حالت میں پہنچ گئے۔ وہ ایسے ہی سوچوں میں گم کھڑا تھا جب صفیہ خانزادہ نے اس کے پاس آ کے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ امن، تمہارے بابا کو کمرے میں منتقل کر دیا ہے، آؤ دونوں ایک ساتھ ان سے ملنے۔ وہ ان کی بات سن کے جلدی سے روم کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے وہاب خانزادہ بستر پر بے سود سے پڑے تھے۔ وہ چند گھنٹوں میں ہی صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے پاس آ گیا اور ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومنے لگ گیا اور ساتھ میں ان سے باتیں بھی کرنے لگا۔ بابا جان، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، پلیز آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ اپنے ہاتھوں پر آنسوؤں کی نمی محسوس کر کے وہاب خانزادہ کی آنکھوں میں جنبش ہوئی اور انہوں نے آہستہ سے امن خانزادہ کو پکارا۔ خان! صفیہ خانزادہ نے ان کی آواز سن کر جلدی سے ان کی طرف ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ امن نے فوراً جواباً کہا، ایم سوری بابا، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، خان میں ٹھیک ہوں، مجھے گھر لے چلو پلیز۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا اور خاموش ہو گئے۔ لیکن بابا، ابھی آپ کی، اس نے کچھ کہنا چاہا تو وہاب خانزادہ نے اس کو اشارے سے منع کر دیا اور گھر چلنے کو کہا۔ میں ٹھیک ہوں خان، تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی، ہمارے گھر کی ایک رونق چلی گئی تو اب دوسری رونق آ جائے گی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کے بولے۔ ان کا اشارہ اپنی بیٹی سمیہ کی رخصتی پہ تھا کہ ایک بیٹی کو ودا کر دیا تو اب بہو کے روپ میں دوسری بیٹی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے بابا، اس نے کہا اور جلدی سے باہر نکل گیا اور ڈاکٹر علی سے ان کی طبیعت کے بارے میں ڈسکس کر کے ان کو گھر لے جانے کی اجازت لے کے آیا۔ دوپہر تک وہ ان کو لے کر خانزادہ مینشن واپس آ گیا تھا اور ان کو ان کے کمرے میں بیڈ پہ لٹا کر اوپر کمبل اڑا دیا اور خود بھی اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے باپ کی محبت کے آگے سر جھکا دیا تھا اور شادی کے لیے ہاں کر دی تھی اور اپنے دکھوں اور تکالیف کو اپنے اندر ہی دفن کر دیا تھا، اور اب وہ وہی کرنے والا تھا جو اس کے والدین کی خواہش تھی۔ گلفام، تم واپس آ رہے ہو؟ وہ جو نقصک تیار ہو کر اپنے روم سے نکل کے سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا، ڈائننگ ہال میں موجود اس کے والد رئیس صاحب نے پوچھا۔ تو یہاں رہ کے کیا کروں گا؟ وہ تیکھے لہجے میں تندہی سے بولا۔ میں نے آپ کا کیا گیا وعدہ پورا کیا، اب آپ بھی اپنے وعدے پہ قائم رہیے گا، وہ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے ان کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کے اس پہ بیٹھ گیا۔ اسے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد تھا جب اس کی ماں ڈیزی شراب کے نشے میں چور اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ گھر آئی۔ اتفاقاً اس دن ہی رئیس صاحب بھی پاکستان سے استنبول آئے اور پرنس بھی خلاف معمول اپنی شوٹنگ ختم کیے وہیں لاؤنج میں موجود تھا۔ رئیس صاحب نے جب اپنی بیوی کو کسی اور غیر محرم کی باہوں کا ہار بنے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ پرنس تو شرم کے باعث نظریں پھیر گیا اور پھر اس آدمی کو ایک گھونسا رسید کرتے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ رئیس شاہ تو ڈیزی پہ برس پڑے، اس کا سارا نشہ پل بھر میں ہرن ہو گیا۔ ان دونوں کی آپس میں خوب بحث ہوئی اس بات کو لے کر۔ آج سے 23 سال پہلے جب رئیس صاحب استنبول میں اپنی ایک بزنس ڈیل کے لیے آئے تھے، وہیں وہ دونوں آپس میں ملے اور انہوں نے شادی کر لی۔ ڈیزی ایک بار پاکستان آئی تھی رئیس شاہ کے ساتھ، اس کے بعد یہاں کا ماحول اسے ایک آنکھ نہ بھایا اور وہ دوبارہ یہاں کبھی نہ آئی۔ شہزادہ گلفام بریکٹ پرنس چھٹیوں میں اکثر یہاں اپنی دادی سعدیہ بیگم سے ملنے کے لیے آتا رہتا تھا، مگر جب سے اس نے شوبز جوائن کیا تھا اس نے پاکستان آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس دن کے واقعے کے بعد رئیس شاہ نے ڈیزی کو طلاق دینی چاہی۔ پرنس نے درمیان میں آ کے رئیس شاہ کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ اس عورت سے اپنا یہ بچا کچا رشتہ ختم نہیں کروں گا۔ رئیس شاہ نے ایک نظر ڈیزی پہ ڈالتے ہوئے پھر پرنس کو دیکھا جو تیکھے سے تونوں سے انہیں ہی گھور رہا تھا۔ تم پاکستان میں اپنی دادی کی پسند کی گئی لڑکی سے شادی کرو گے، میں نہیں چاہتا کہ تم باقی کی زندگی اپنی ماں کا نقش قدم پہ چل کے خراب کر دو۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مگر آپ میری ماں کو طلاق نہیں دیں گے، وہ سپاٹ آواز میں فیصلہ کن انداز میں بولا، مگر اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی اس وقت۔ میں اس لڑکی سے شادی کر کے اسی گھر کے کسی کونے میں پھینک دوں گا، اس نے دل میں تنفر سے سوچا۔
وہ پاکستان اپنے والد سے کیا گیا وعدہ نبھانے آیا تھا۔ وعدے کے مطابق اس نے نکاح بھی کیا تھا۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی جب اسے اپنی دادی ماں سے پتہ چلا کہ اس کی بیوی ٹرین کے نیچے آ کے مر گئی۔ خس کم جہاں پاک، وہ دل ہی دل میں مسکرایا۔ رات وہ نشے میں تھا، اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ وہ سب ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر آج واپس استنبول جا رہا تھا۔ اب رئیس شاہ کے پاس اسے یہاں روکنے کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ وہ تل ملاتے ہوئے دانت پیسنے لگے۔ دروازہ کھولتے ہی دیا نے حیرت بھری نظروں سے سامنے دیکھا۔ وہاب خانزادہ اور صفیہ خانزادہ کھڑے تھے۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ آنے والے ملازموں کے ہاتھوں میں پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکرے تھے۔ وہ ایسے ہی ہکا بکا کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی جب وہاب خانزادہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم سے چونکی اور ان کو سلام کر کے سائڈ پہ ہو گئی اور ان کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ ہاجرہ بھی حیران سے کچن سے باہر نکل آئیں اور انہوں نے دیا کے بابا کو بھی کال کر کے جلدی کر آنے کو کہا جو کچھ دیر پہلے ہی بازار سے سبزی لینے گئے تھے۔ دیا تو ان کی نظروں کا سامنا نہ کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دیا کے والد کے آنے کے بعد وہاں خانزادہ نے گلا کھنکھار کر بغیر تمہید باندھے اپنے آنے کی اصل وجہ بتانے کا آغاز کیا۔ عباد، میں یہاں تمہارے پاس آج سوالی بن کے آیا ہوں۔ مجھے اپنے بیٹے امن خانزادہ کے لیے تمہاری بیٹی دیا کا رشتہ چاہیے۔ میں دیا کو اپنی بیٹی بنا کے لے جاؤں گا۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے عباد کی طرف دیکھا جو کہ حیران و پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ تذبذب کا بھی شکار تھے اور ہاجرہ کی طرف پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ہمت مجتمع کر کے بولے، خاندادہ صاحب، آپ تو ہمارے مالک ہیں، بھلا ہمارا اور آپ کا کیا جوڑ؟ وہ عاجزانہ انداز میں بولے، عباد، مالک صرف وہ خدا کی پاک ذات ہے۔ ہم انسان بھلا کیسے کسی کے مالک بن سکتے ہیں؟ خدا نے سب انسانوں کو ایک جیسا بنایا ہے تو پھر روپیہ پیسہ کیسے انسانوں میں فرق پیدا کر سکتا ہے؟ بس اپنا دل بڑا کرو اور اپنی بیٹی ہمیں سونپ دو، ہم اسے اپنی بیٹی بنا کے رکھیں گے۔ اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے گھر آئے اور آپ نے ہماری بیٹی کو اس قابل سمجھا، مجھ جیسے چھوٹے انسان کو عزت دی، اس گھر میں آ کر ہمارا مان بڑھایا۔ لیکن میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ہم یہ رشتہ دیا سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہر بات کی اجازت دی ہے، اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، تو اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں اس سے پوچھے بغیر یا اس کی رضامندی لیے بغیر نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ عباد نے بالآخر ہمت جمع کر کے کہہ ہی دیا، عباد، تمہاری سوچ جان کر مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ دیا کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگ بھی مجھے مثبت جواب دیں گے، انہوں نے بہت پیار اور سمجھداری سے کہا۔ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی باتیں سنتی دیا قسمت کے اتنے بڑے فیصلے پر ششدر سی رہ گئی۔ جی ٹھیک ہے خانزادہ صاحب، مجھے دیا سے بات کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، عباد نے سر جھکائے بہت آہستہ سے کہا، اور چائے کا کپ اور دیگر لوازمات والی ٹرے انہوں نے وہاب خانزادہ کے آگے رکھی۔ لیکن آپ لوگ زیادہ وقت نہ لینا، میں اپنے بیٹے کے سر پر اب جلد سے جلد صحرا سجانا چاہتا ہوں، انہوں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر لوٹ گئے۔ عباد تو اس رشتے سے بہت خوش اور مطمئن تھے، لیکن وہ دیا کے ساتھ کوئی زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، آخر کو وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دیا بیٹا، تم جانتی ہو خانزادہ صاحب یہاں کیوں آئے تھے؟ عباد اور ہاجرہ اس کے کمرے میں آ کر اس سے پوچھ رہے تھے۔ جی بابا، اس نے اس بات میں سہ لایا۔ دیا بیٹا، میں نے تمہیں کبھی کسی بات سے نہیں روکا، اور اگر اس رشتے سے تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بیٹا مجھے بتا دو، میں ان کو انکار کر دوں گا۔ میں تم پہ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے بہت پیار سے دیا کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا، لیکن وہ پھر بھی خاموشی سے سر جھکا کے بیٹھی رہی۔ دیا، تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، ہاجرہ نے بھی اس کو خاموش دیکھ کر آبدیدہ لہجے میں کہا اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ عباد، دراصل اس دن خانزادہ مینشن میں دیا کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا، میں نے آپ سے یہ بات چھپائی تھی، ہاجرہ نے شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے کہا۔ عباد نے چونک کر دیکھا، وہ ہاجرہ نے اسے سارا واقعہ منو ان سنا دیا۔ کچھ پل کے لیے تو وہ ساکت رہ گیا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بولے، یہ تو ان لوگوں کا بڑا پن ہے جو یہ لوگ یہاں آئے۔ پھر بھی دیا، بتاؤ بیٹا، تم کیا کہتی ہو؟ بابا، اگر آپ لوگ اس رشتے سے خوش ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، میں بھی آپ لوگوں کی خوشی میں خوش ہوں، اس نے آہستہ سے کہا اور ماں کے گلے لگ گئی۔ آنسو اس کی پلکوں کے بند توڑ کر رخساروں پہ بکھر گئے۔ ہاجرہ اور عباد دونوں اسے روتا دیکھ خود بھی افسردہ ہو گئے۔ ان کی بیٹی اب اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس کی شادی کے دن آن پہنچے تھے، جس کی باتوں اور شرارتوں سے ان کے گھر کی رونق تھی،
آج وہ رخصت ہونے پہ تھی۔ وہ سوچ کر ہی رنجیدہ ہو گئے۔ وہ دونوں بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے، لیکن وہ بس سن کر ہوں ہاں ہی کرتی رہی۔ اپنے والدین آسودہ ہو کر وہاں سے چلے جانے کے بعد وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ایک مشرقی لڑکی کی طرح ماں باپ کی بات مان لی تھی اور اپنی پوری زندگی امن خانزادہ کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پردوں پر امن خانزادہ کی سرخی مائل آنکھیں دکھائی دیں۔ دیکھنے میں تو وہ انتہائی شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ اونچا لمبا قد، ورزشی جسامت، کھڑے مغرور نکوش، گری مونچھیں۔ میں اسے کیوں سوچنے لگی؟ اس نے جھرجھری سی دی۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے جانے کب سو گئی، اس کو پتہ بھی نہ لگا۔ عباد کے رشتے پہ حامی بھرنے پہ جلد ہی شادی کا فیصلہ کیا گیا۔ شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ خاندانہ مینشن کی رونقیں ایک بار پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ امن خانزادہ کی بے چینی، بے قراری اور اضطراب کسی پل بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ جب جب وہ سوچتا کہ اس کی شادی اسی لڑکی سے ہونے جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے والد نے اس پہ غصہ کیا تھا، اس کی نظروں کے سامنے وہ دونوں واقعات گھومنے لگ جاتے۔ جب وہ اس کے سامنے آئی تھی، اس کے غصے کا گراف مزید بڑھ جاتا، لیکن وہ پھر بھی چپ سادھ چکا تھا اور خود کو کنٹرول کرنے کے لیے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ ورنہ تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دیتا۔ اس نے لڑکیوں سے نفرت ہونے کے باوجود بھی شادی کے لیے ہاں کی تھی، صرف اپنے بابا جان کی خوشیوں اور ان کی زندگی کے لیے۔ اور اب وہ اتنے خوش اور صحت مند لگ رہے تھے کہ جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہ تھے۔ اس نے بھی اپنی بے چینی اور تکلیف کو چھپا کر زبان پر قفل لگا لیے۔ آج خانزادہ مینشن میں مہندی کا فنکشن تھا۔ خانزادہ مینشن کو جدید طرز کی لائٹس، برقی کمکموں اور قدرتی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس پہ رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ سمیہ بھی اپنے شوہر اور سسرالیوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی اپنے اکلوتے بھائی کی اس اچانک شادی پہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ وہ اپنی سکی سہیلیوں کے ساتھ لان میں قالین بچھائے ڈھولک لیے بیٹھی تھی اور اپنی خوشی کا اظہار مہندی کے گانوں کی صورت میں کر رہی تھی۔ ڈھولک کی آواز سے بھی ایک الگ سما بندھا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے کیونکہ مہندی کا فنکشن کچھ دیر بعد شروع ہونے والا تھا۔ امن خانزادہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیے بیڈ پر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا اور سر میں ہونے والی درد کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر ہال میں بجنے والی ڈھولک کی تھاپ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ آج پھر سے اس کے چہرے پہ وحشت طاری تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور آنکھیں ویران ہو چکی تھیں۔ وہ کہیں سے بھی نیا نویلا دلہن نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے اندر کا شور بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور دراز کھول کر اس میں سے پین کلرز کی شیشی نکالی اور اس میں سے 2-3 گولیاں نکال کر منہ میں ڈال کے پانی سے نگل گیا اور پھر واپس آ کر ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے درد کو کم کرنے کے لیے اتنی ساری گولیاں لے لی تھیں، لیکن درد اور اس کے اندر شور کا ابھی بھی ویسے ہی تھا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تلخ یادوں کا شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس انسان کو باہر کی آوازیں بھی مشکل سے سنائی دیتی ہیں اور سب آوازیں اندر کے شور میں دب کے رہ جاتی ہیں۔ جیسے اب اس کے اندر کا شور اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کو بھی باہر دروازے پہ ہونے والی دستک مشکل سے سنائی دی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے میں تیار ہونے کے لیے آیا تھا۔ اس نے حیرانگی سے دروازے کو دیکھا، پھر اس کو یاد آیا کہ سمیہ اس کو مہندی کی رسم کے لیے لینے آئی ہوگی۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں گھس گیا۔ اس نے کپڑے چینج کیے اور منہ پہ ٹھنڈے پانی سے چھپاکے مار کے منہ دھویا اور ٹاول سے منہ صاف کرتا باہر نکل آیا۔ دستک اب بھی ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ماشاءاللہ، میرے ہینڈسم بھائی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ سمیہ اسے تیار دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکی۔ وہ اس کی تعریف سن کر زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹھیک کہا میرا بیٹا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ صفیہ خانزادہ نے آگے بڑھ کر اس کے شانے کو پیار سے تھپ تھپا کے کہا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھیں اپنے بیٹے کی مصنوعی مسکراہٹ کو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر امن خانزادہ کو پیشانی پہ پیار بھرا بوسہ دیا۔ اس نے زخمی نظروں سے اپنی والدہ کو دیکھا اور پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں بھی درد چھپا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر وہ فی الوقت نظریں پھیر گئیں۔ اگر وہ ذرا سی بھی نرمی دکھاتی تو وہ ٹوٹ کے بکھر جاتا، اسی لیے وہ خاموش رہیں۔ امن خانزادہ تیار ہو چکا تھا۔ سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس، گلے میں گول زرد رنگ کا پٹکا ڈالے، بالوں کو اچھے انداز میں سیٹ کیے، وہ سوگوار موڈ میں بھی بہت ہینڈسم اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ صفیہ خانزادہ نے دل ہی دل میں اپنے خوبرو بیٹے کی نظر اتار کے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی اور وہ دونوں اسے اپنے ساتھ باہر لے آئیں، جہاں سب رشتہ دار جمع تھے اور مہندی کی رسم ادا کرنی تھی۔
سب نے اس کے ساتھ مہندی کی رسم ادا کی اور وہ مجسمہ بنا بیٹھا رہا۔ آج اس کی بارات تھی۔ سمیہ اسے آج اپنے ساتھ صبح سے ہی ایک پارلر لے کے آئی ہوئی تھی۔ بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں نے اس کو اور بھی زیادہ دلکش بنا دیا تھا۔ ڈیپ ریڈ اور سکن کلر کے امتزاج میں دیدہ زیب لہنگا تھا جس پہ گولڈن کلر کے موتیوں کا انتہائی نفیس کام کیا گیا تھا، وہ بھی سمیہ ہی لائی تھی، یہ کہہ کر کہ بارات کا ڈریس لڑکے والوں کی طرف سے ہی ہوگا۔ وہ اس خوبصورت ڈریس میں ملبوس میچنگ جیولری پہنے آسمان سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھی۔ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی اپنے والدین کے فیصلے پر سر جھکا کر، لیکن اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا، کیونکہ جب بھی امن خانزادہ کی اور اس کی ملاقات ہوئی تھی غصے میں ہی ہوئی تھی۔ وہ اس کے غصے سے ڈری ہوئی تھی۔ سمیہ نے اسے تیار کروا دیا تھا، پھر گھر چھوڑ دیا۔ بارات کب تک آنی تھی اس کو نہیں پتا تھا، لیکن بارات کا سوچ کر اس کے دل کی دھڑکنیں عجیب تال پہ رقصاں تھیں۔ وہ مجبوری میں ہی صحیح لیکن شادی تو کر ہی رہا تھا، اسی لیے اب وہ بارات کے لیے بھی تیار ہو چکا تھا۔ سکن کلر کی شیروانی کو اس نے بے دلی سے پہن لیا تھا، اس میں امن کا لمبا قد اور زیادہ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہاب خانزادہ اور صفیہ خانزادہ نے اس کی نظر اتاری اور بکرے صدقے کیے۔ وہاب خانزادہ بہت خوش تھے، خوشی سے ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ سمیہ نے بھی بارات کے نکلنے سے پہلے سرمے کی رسم ادا کی۔ وہ خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچا تھا اس نے اس دن کے بارے میں؟ وہ کرب سے آنکھیں نیچے سوچنے لگا۔ میرا یہ فیصلہ مجھے کہاں لے جائے گا مجھے خود بھی کچھ نہیں پتا، لیکن میرے اندر پلتا ہوا آتش فشاں جس دن پھٹ گیا سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ میں کسی کو بھی اپنی وجہ سے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھال لیا۔ عباد اور حاجرہ نے بہت اچھے طریقے سے بارات کا استقبال کیا، ان سب پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ کچھ دیر کے بعد جب نکاح شروع ہوا، دونوں طرف سے ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہوا تو ہر طرف مبارکباد کا شور مچ گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگا کے مبارکباد دی۔ امن سر جھکائے زمین پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نکاح کے بعد دیا کو امن خانزادہ کے پہلو میں لا کے بٹھایا گیا۔ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت، بالکل چاند اور سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ سب مہمان ان کی جوڑی کو بہت سراہ رہے تھے۔ کھانے کے بعد دودھ پلائی کی رسم ہوئی اور پھر اس کے بعد رخصتی کا مشکل مرحلہ آیا۔ دیا اپنے ماں باپ کے گلے لگ کے خوب روئی۔ اس کے والدین نے اس کو عزت و احترام کے ساتھ بڑے پیار سے قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا تھا۔ امن خانزادہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ہی سب دیکھ رہا تھا۔ دیا اس کے ساتھ رخصت ہو کر خانزادہ مینشن آ گئی۔ خانزادہ مینشن میں صفیہ خانزادہ اور سمیہ نے اس کا بھرپور استقبال کیا۔ اس کی نظر اتار کے بڑی عزت اور مان کے ساتھ اس کو مینشن کے اندر لایا گیا، لیکن سمیہ نے دیا کو حال میں بٹھا لیا تھا اپنے ساتھ، کیونکہ ابھی بہت سی رسمیں باقی تھیں۔ سمیہ اس کم وقت میں بھی اپنی نئی نویلی بھابھی سے خوب بنا چکی تھی۔ دیا بھی سمیہ کی خوش اخلاقی کی وجہ سے کافی حد تک اپنے ڈر پہ قابو پا چکی تھی۔ ثنایا نے کاغذ پہ لکھا گھر کا ایڈریس پڑھا تو تھا، مگر ٹھیک سے یاد نہیں تھا، بس علاقے کا نام یاد تھا، ڈیفینس کا ڈی فیز۔ وہ اس شاندار علاقے میں داخل ہو چکی تھی، سر پہ اچھے سے دوپٹہ لپیٹے۔ وہ اپنے آپ کو اچھے سے کور کیے ہوئے چلی جا رہی تھی۔ راستے میں اسے دو عورتیں روڈ پہ چلتی ہوئی نظر آئیں تو اس نے ان سے وہاب خانزادہ کے گھر کا ایڈریس پوچھا، مگر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ڈوبے ہوئے دل سے تار کھول کے لمبی سڑک پہ چلی جا رہی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی، اسے رات کے سائے گہرے ہوتے کسی محفوظ جگہ پہ پہنچنا تھا۔ وہ پوری سہمی ہوئی تھی کہ اگر اسے محفوظ ٹھکانہ نہ ملا تو رات کے اس پہر کدھر جائے گی۔ اسے سڑک پہ ایک بزرگ آدمی نظر آیا۔ ثنایا فوراً اسی کی طرف آئی۔ انکل، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاب خانزادہ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے تیزی سے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی بیٹا، وہ دیکھو اس لائن کے دوسرے نمبر پر جس بڑے سے گھر کے باہر لائٹیں لگی ہوئی ہیں نا، وہی خانزادہ مینشن ہے۔ آج ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ وہ خوش اسلوبی سے پیش آئے۔ ان کی بات سن کر ثنایا کے دل کو تھوڑی سی تقویت ملی۔ وہ ان کے بتائے ہوئے گھر کے راستے کی طرف چلنے لگی۔ امن باہر لان میں آ کے بیٹھ گیا۔ آج پھر سے اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت اور آنکھوں میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بڑا مضطرب سا سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب وہاب خانزادہ نے اس کے شانے پہ آہستہ سے ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ خان، آپ یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا اتنی سردی میں؟ وہ کب آئے تھے اس کے پاس؟ اس کو پتہ ہی نہیں لگا۔ کچھ نہیں بابا جان۔ وہ ایک دم چونک کر سیدھا ہوا اور جلدی سے بولا۔ تو بیٹا اپنے کمرے میں جاؤ، آپ کی دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، انہوں نے اس کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھتے ہوئے فکر مند انداز میں کہا۔ وہ ان کی بات سن کر چونکا، کیونکہ وہ تو بھول ہی گیا تھا اندر جانا۔ بابا جان، آپ تو اندر چلیں پلیز، باہر بہت سردی ہے، آپ کی طبیعت پھر خراب ہو جائے گی۔ اس نے ان کی بات کو
سن تو لیا تھا پر کوئی جواب نہ دیا اور دوسری بات شروع کر دی۔ خان، دیا بہت معصوم بچی ہے، وہ دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف ہے، اس کو کبھی دکھ مت دینا پلیز، یہ ایک باپ کی التجا ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس کو رسان سے سمجھایا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کے گناہوں کی سزا اس معصوم بچی کو ملے۔ وہ عباد اور حاجرہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ دیا کو ہمیشہ خوش رکھیں گے۔ جی بابا جان، اس نے آہستہ سے کہا اور سر جھکا لیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، بس وہ خاموش ہو گیا تھا۔ چلو جاؤ اندر، اور ہاں یہ انگوٹھی ہے، آپ کی امی جان نے آپ کی بیوی کے لیے بنوائی تھی، یہ دیا کو دے دینا۔ انہوں نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی کیس نکالا اور اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے خاموش نگاہوں سے باپ کو دیکھا اور وہ ڈبہ اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ بابا جان چلیں، آپ بھی اندر آئیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ تم چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ امن اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہاب خانزادہ اندر آنے ہی لگے تھے کہ باہر سے گارڈ اندر آیا۔ صاحب جی، ایک لڑکی آیا ہے اور آپ کا پوچھتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولا۔ کون ہے؟ کوئی نام تو بتایا ہوگا اس نے۔ وہاب خانزادہ کی پیشانی پہ سوچ کی پرچھائیاں نمایاں ہوں۔ اچھا چلو، میں تمہارے ساتھ چل کے دیکھتا ہوں۔ وہ گارڈ کے ساتھ باہر گیٹ پہ آئے تو ایک لڑکی کو دیکھا جس نے چادر سے اپنا چہرہ آدھا ڈھکا ہوا تھا۔ جی بیٹا جی، بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنے مخصوص دھیمے پرشفقت انداز میں پوچھا تو باہر کھڑی ثنایا کو کچھ ڈھارس بندی۔ میرا نام ثنایا ہے، میرے والدین کا نام شائستہ اور منیب ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ وہ کچھ پل کے لیے تو خاموش ہوئے، پھر آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ آؤ بچے، اندر آ جاؤ۔ ثنایا ان کی تقلید میں اندر آئی۔ وہ اسے گھر کے اندر لے آئے لاؤنج میں۔ وہاں ہیٹر کی وجہ سے سردی کم لگ رہی تھی۔ وہاب خانزادہ نے دیکھا سردی کی شدت سے اس کی ستوا ناک کافی سرخ تھی۔ اس کے نین نقوش بالکل ان کی بہن سے مشابہت رکھتے تھے، اس لیے ان کے دل میں اس کو لے کر کوئی شائبہ نہیں ہوا تھا کہ یہ شائستہ کی بیٹی ہے بھی یا نہیں۔ وہ اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ بچی سچ کہہ رہی ہے۔ کیسے ہیں تمہارے والدین؟ انہوں نے ان کی خیریت دریافت کی۔ ماموں جان، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، کہتے ہی وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ صفیہ خانزادہ جو اپنے کمرے میں جانے والی تھیں، ایک انجان لڑکی کے رونے کی آواز سن کے لاؤنج میں آئیں۔ آؤ صفیہ، سنبھالو اسے۔ صفیہ خانزادہ نے حیرت انگیز نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ لڑکی ہے کون۔ وہاب خانزادہ نے اپنی زوجہ کی آنکھوں میں پنہا سوال فوراً جان لیے تھے۔ یہ میری بہن شائستہ کی بیٹی ہے۔ ابھی تک وہ خود صدمے کی کیفیت میں مبتلا تھے، اسی لیے یاسیت سے بولے۔ صفیہ خانزادہ اپنی اس اکلوتی نند کے بارے میں سب جانتی تھی، مگر اب اس کے والدین حیات نہیں۔ ان کی شکستہ آواز صفیہ خانزادہ کو سنائی دی۔ وہ بھی یہ سن کر افسردہ ہو گئیں اور ثنایا کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی امیز انداز میں شانے کو سہلاتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔ ہم بھی تو تمہارے اپنے ہیں، ہمیں اپنے والدین ہی سمجھو، وہ شفقت سے بولی۔ ثنایا نے ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے ان کا نرم اور شفیق چہرہ دیکھا۔ وہ دلہن بستر پہ دلہن بنی ہوئی ایک ہی طرز میں کافی دیر سے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے انتظار سے بے خبر اور لاپرواہ سا پتہ نہیں کہاں گم تھا۔ اس کو اپنے کمرے میں آنے تک کا ہوش نہیں تھا، لیکن دیا نے بھی یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس کا سامنا کرے گی۔ حالانکہ بیٹھ کر اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی۔ اس نے اتنا ہیوی ڈریس کبھی نہیں پہنا تھا، اسی لیے اب اس کو الجھن ہونے لگی تھی۔ پھر رخصتی کے وقت زیادہ رونے کی وجہ سے اس کے سر میں بھی درد ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھاری ہو گئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے ان کو کھول کے بیٹھی تھی، پھر بھی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ اس نے وال کلاک پہ ٹائم دیکھا، 1:15 بج گئے تھے اور ابھی تک امن خانزادہ کے آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کو پریشانی نے گھیر لیا، عجیب سی سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ اس نے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند لیں۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگ گئیں، لیکن پھر بھی وہ خود کو جگانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے آج کمرے میں آنا بھی تھا کہ نہیں۔ اس نے سوتے ذہن کے ساتھ سوچا اور پھر اپنے تھکے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ کر سیدھی ہو کے لیٹنے ہی لگی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ امن خانزادہ آ گیا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیا کے تھکے اعصاب پر اپنے پنکھ پھیلاتی ہوئی نیند پل بھر میں ہوا ہو گئی اور اس کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئیں۔ وہ فوراً اٹھ کر سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ اٹھو اس بستر سے فوراً، تم جیسی چال باز لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جنہیں اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے چاہے اپنی عزت داؤ پہ لگانی پڑے، جیسے تم نے رات کو کیا۔ ایک غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پہ سوتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ وہ تحقیر امیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دھاڑا۔ دیا کا تو اس کے الزام پہ سانس رک سا گیا تھا۔
مجھ سے کسی قسم کی نرمی کی امید نہ رکھنا۔ وہ اسے اپنے بیڈ پر عروسی ملبوس میں سجے سمرے بیٹھے دیکھ بپرے ہوئے شیر کی مانند گرایا، پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بستر سے نیچے پٹک دیا۔ دیا اس کے حد تک امیز انداز پہ اپنی ساکت نظروں سے اس مغرور انسان کو دیکھ رہی تھی جو سفید شلوار قمیص میں شانوں پہ شال اوڑھے کسی جابر وڈیرے سے کم نہ لگا۔ تم نے سوچا ایک رات میرے بستر پہ گزار کر باقی زندگی بھی میرے بستر پہ گزارو گی تو اس غلط فہمی کو دل سے اکھاڑ کے پھینک دو مس دیا۔ وہ زمین پہ پڑے ہوئے اس کے سسکتے سجے سنورے ہوئے وجود کو حقارت سے دیکھتا ہوا پھنکارا تھا۔ تم نے کیا سمجھا یہ پھولوں سے سجی ہوئی سیج تمہارے لیے سجائی گئی ہے؟ وہ خونخوار نگاہوں سے دیکھ کر ہنکارا بھر کے بولا، ان پھولوں سے سجی سیج کو تمہارے لیے کانٹوں سے بھری راہ گزرنا بنا دیا نا تو میرا نام بھی امن خان زادہ نہیں۔ وہ یکدم سے جنونی انداز میں بیڈ پر لگے گلاب کے پھولوں کی لڑیوں کو بے دردی سے کھینچ کر اپنے ہاتھ پر لپیٹ رہا تھا۔ دیا نے برستی ہوئی آنکھوں سے اس کا ٹھوٹ دل انسان کو دیکھا۔ ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ملی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ امان نے لڑیوں کا گولا بنا کے دیا کے منہ پہ اچھال دیا۔ گیلے پھول اس کے چہرے پر بہت زور سے لگے۔ دیا اس کا اشتعال انگیز انداز دیکھ کر سہمی اور فرش سے اٹھی۔ وہ جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھا۔ دیا الٹے قدم لیتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ امن پہ تو اس وقت جنون سوار تھا۔ اس نے دیا کی گردن کو اپنی فولادی گرفت میں لیا۔ دیا اس کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ رکھ کر گردن کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ محض پھڑپڑا کے رہ گئی۔ اس کے گلے کی رگیں پھولنے لگیں۔ اگر میرے بستر کے پاس بھی پھٹکی نا تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، سمجھی تم؟ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دیا بری طرح کھانسنے لگی اور اپنے رکے ہوئے سانس بحال کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹراؤزر شرٹ میں باہر آیا لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے دھم کر کے بیڈ پر بالکل آڑا ترچھا ہو کے لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں موند گیا۔ وہ جو اس کے لیے سج سنور کر ہار سنگھار کیے ہوئے تھی سب مٹی میں مل گیا۔ اسے اپنی بے وقتی پر جی بھر کے رونا آیا۔ آپ یہاں سیدھے ہو کے سو جائیں، اس نے ڈرتے ڈرتے اس کو مخاطب کر کے کہا۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ لڑکی ہو، ذرا بھی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی؟ وہ گردن ترچھی کیے طنزیہ انداز میں بولا، ابھی آدھی رات باقی ہے، تم بیٹھی رہو، ہلنا مت یہاں سے۔ خان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اتنی ٹھنڈ میں ساری رات کیا اس فرش پہ گزاروں گی؟ اس کی ہمیشہ فراٹے بھرتی ہوئی زبان کیسے رکتی جسے عادت ہی نہیں تھی کبھی چپ ہونے کی۔ جسٹ شٹ اپ، تم دوبارہ مجھے خان نہ کہنا۔ اس نے بھی مجھے اس نام سے ہی بیوقوف بنایا تھا۔ نفرت ہے مجھے اس سے، نفرت ہے مجھے تم سے بھی۔ وہ بھی دھوکے باز تھی، بہت گھٹیا چال چلی تھی اس نے میرے ساتھ، اور تم بھی ویسی ہی ہو۔ تم بھی بالکل ویسی چال باز عورت ہو، تم سب ایک جیسی ہو۔ مجھے تم سب سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ بلند آواز میں دھاڑا، میرا بس چلے تو سب کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ امن خان زادہ لہجے میں بہت نفرت اور حقارت لیے بولا۔ دیا کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا دل تو وہیں بند ہو گیا تھا جب اس نے اپنی اس کا ذکر کیا تھا۔ وہ پتہ نہیں اور کیا کیا بول رہا تھا لیکن وہ پتھر کی مورت بنی بس اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس کی یاد کا سوگ منا رہا تھا۔ اس کو سامنے بیٹھی سجی سنوری دلہن نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ ایک عورت بھلا کہاں برداشت کرتی ہے اپنے شوہر کی محبت میں کسی دوسری عورت کی شراکت داری؟ اس کا پور جھنجھلا اٹھا۔ کیا میرا مجازی خدا پہلے ہی اپنے سچے جذبات کسی عورت پہ لٹا چکا ہے؟ تو پھر میری جگہ کہاں ہے اس کی زندگی میں؟ وہ بجھے ہوئے دل سے سوچنے لگی۔ اس روپ میں نے اسے سوچا تھا مگر تم ہو اس روپ میں، مجھے تم دونوں اس کمرے میں زہر دکھائی دے رہی ہو۔ دل کر رہا ہے اسے اور تمہیں آج ایک ساتھ آگ لگا دوں۔ اس نے پہلی بار دیا کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے کھڑی ہوئی دیا کی کلائی کو بہت مضبوطی سے دبوچ کر اس کو زور سے اپنی طرف کھینچا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں چپ گئی تھیں اور درد کی شدت سے اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ خان، کیا ہوا مسز خان؟ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھا۔ دیا کو اس کی گرم دہکتی ہوئی سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دل تو بس دھڑک دھڑک کے جیسے اچھل کر حلق میں آ پھنسا تھا۔ بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے ٹکرانے کا، بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، جس کے لیے تم نے وہ گھٹیا چال چلی۔ لو ہو گیا تمہارا شوق پورا۔ اس نے اس کے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑ کر پیچھے کی طرف دھکا دے کے کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے بھی ایسے ہی درد ہوتا ہے لیکن میں کچھ بھی نہیں کر پاتا، مجھے بھی بہت اذیت ہوتی ہے، اس نے بہت درد اور تکلیف سے کہا تو دیا نے ایک دم سے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت دکھی اور ویران وحشت زدہ سے لگ رہا تھا۔
ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جس نے اس کو اتنا جنونی بنا دیا تھا؟ اس کو دیا کا درد بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ خان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ پلیز بتائیں مجھے۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بہت پیار بھرے لہجے میں بولی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، اپنے دکھ کو خود پہ کبھی حاوی نہ ہونے دیتی تھی، بلکہ دوسروں کے دکھوں کو اپنا سمجھ کے ان کا مداوع کرنا بخوبی جانتی تھی، اور اپنی اس مخصوص عادت کی وجہ سے وہ اس کا ابتر رویہ بھی بھلا کر اس کے غم میں شریک ہونا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، تم جاؤ یہاں سے، مجھے کسی کی جھوٹی ہمدردیاں نہیں چاہیے، اس نے دیا کے ہاتھ کو زور سے جھٹک کر گراتے ہوئے کہا اور بیڈ پہ جا کے اوندھے منہ ڈھہ گیا۔ وہ پھر چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ کون تھی وہ؟ امن خان دادا نے اس کی طرف شعلہ بار نظروں سے دیکھا اور اس کے بالوں کو دبوچ لیا، اور دیا نے اپنے لبوں سے ابھرنے والی سسکی کو اپنے لبوں میں ہی دبا لیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ قابل نفرت تھی، اس کی یاد آتے ہی میرا وجود سلگنے لگتا ہے۔ اگر آئندہ اس کے بارے میں پوچھنے کی جرت کی تو اس کے کیے کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ بولو، منظور ہے تمہیں؟ جواب دو۔ اس نے دیا کے بالوں کو پکڑے ہوئے جھٹکا دے کے پوچھا۔ اگر آپ کے اندر لگی آگ ایسے بجھ سکتی ہے تو میں تیار ہوں سب جھیلنے کے لیے۔ بجھائیں اس آگ کو، مارے مجھے، میں سب کچھ سہوں گی، آپ نکال دیں مجھ پہ اپنا سارا غبار، اس نے درد کو ضبط کرتے ہوئے کہا اور اس کو کھلی چھوٹ دے دی۔ وہ دیا کو بستر پہ گراتے خود اوپر آیا۔ دیا کو اس کے بوجھ تلے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ زور سے آنکھیں بند کر گئی۔ سارا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ زبان سے تو اسے رضامندی دے چکی تھی، مگر رواں رواں کپ کپا رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ، میرے اندر کے حیوان کو جگا کے بہت پچھتاؤ گی۔ وہ اس سے پیچھے ہٹا اور کروٹ کے بل ہو کر چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ دیا کے تو مانو جان میں جان آئی، سانس ابھی تک بحال نہیں ہوا تھا۔ آج اس کے پاس اجازت اور حقوق ہوتے ہوئے بھی وہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ یہی تھی اس کی ماں کی تربیت جو اسے غصے میں بھی کچھ غلط کرنے سے باز رکھ گئی تھی۔ وہ اپنا غبار اس پہ انڈیل کر شاید سو چکا تھا۔ دیا نے تعصب سے اس کو دیکھا اور پھر اپنے آپ کو۔ اس کے آنسو پھر بہنے لگ گئے تھے۔ اس کا دل پہلی رات ہی ٹوٹ گیا تھا، یہی سوچ کر کہ وہ اپنے مجازی خدا کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ وہاں سے آہستگی سے اٹھی اور کبرڈ سے ایک سوٹ نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ وہاں اس نے خود کو لہنگے سے آزاد کیا اور سمپل سا سوٹ پہن کے باہر آ گئی اور بیڈ کی دوسری طرف آ کے لیٹ گئی۔ اس کے ہاتھ پر چوڑیوں سے لگنے والے زخم میں اب درد ہو رہا تھا اور دل بھی زخمی تھا۔ سپرب سر، پرنس نے فرسٹ ٹیک میں ہی بہترین شاٹ دیا اور جا کر کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ میک اپ مین اس کے بال سیٹ کرنے لگا۔ میڈم پلیز یور ٹرن، ڈائریکٹر نے سارا سے کہا۔ ٹیک 2، لائٹس کیمرہ ایکشن۔ سارا نے کچھ وقت میں اپنا سین فلم بند کروایا۔ پرنس کی نظریں اس کے خد و خال پہ تھیں جو سلیو لیس ریڈ شرٹ اور بلیک شارٹ سکرٹ پہنے ہوئے اپنے سلکی بالوں میں کرلز ڈال کر انہیں لاپرواہی سے پشت پہ پھیلائے ہوئے تھی۔ ڈیپ ریڈ میک اپ اس کے میدے جیسے سفید رنگ کو مزید ابھار رہا تھا۔ 4 سے 5 ٹیک لگے اسے ٹھیک شاٹ دینے میں، لیکن وہ نئی ہیروئن تھی جسے ڈائریکٹر نے فرسٹ ٹائم اپنی فلم میں سائن کیا تھا۔ وہ اپنا شاٹ دیکھ کر سیٹ کی لوکیشن دیکھ رہی تھی، مگر نظریں کرسی پر بے نیازی سے بیٹھے پرنس پہ تھیں۔ اسے پتہ تھا کہ وہ لڑکی اس کی وجاہت سے مروب ہو کر خود ہی اس کے پاس آئے گی، اس لیے وہ شان بے نیازی سے کرسی پہ ٹیک لگائے اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے یوں بیٹھا تھا جیسے واقعی کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ سارا چلتے ہوئے اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گئی اور ٹرکش میں ہی اس سے مخاطب ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ میری خواہش تھی کہ جب انڈسٹری میں آؤں آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں اور خود کو کتنا خوش قسمت تصور کر رہی ہوں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو باہم پیوست کیے پرجوش آواز میں بولی۔ پرنس نے پانی کا گھونٹ بھر کے گلاس ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی طرف جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ سر، کل آپ دونوں پہ ایک رومانٹک سانگ پکچرائز ہوگا، ڈائریکٹر کے اسسٹنٹ نے آ کے ان دونوں کو آگاہ کیا۔ میرے خیال میں شوٹنگ سے پہلے اگر ریئل رومانس ہو جائے گا تو شوٹنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ پرنس اپنی سنہری بیئرڈ کو اپنے پوروں سے سہلاتے ہوئے مسکرا کے بولا۔ سارا اس کی بات سن کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر مسکرانے لگی۔ مووی سائن کرنے کے لیے اس ڈائریکٹر کے پاس تو نہیں گئی تھی تم؟ پرنس نے ابرو اچکا کر سپاٹ انداز میں پوچھا۔ سارا کچھ دیر کو خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے سوال کی سمجھ آئی تو نفی میں سہ ہلا دیا۔ اچھی بات ہے، مجھے ان ٹچ بیوٹی زیادہ اپیل کرتی ہے۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مسکرایا، پھر گردن ترچھی کیے سارا کو دیکھا جو اس کی بات پہ بلش کر رہی تھی۔
پھر آج رات کا کیا پلان ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جیکٹ اپنی بازو پہ ڈال کے بولا، جو آپ کہیں۔ وہ تو اس سے چپکنے کو بےتاب تھی، اس سے پہلے کہ وہ پرجوش انداز میں خوشی کے مارے اس کے گلے لگتی۔ اٹس اے پبلک پلیس، آئی کانٹ افورڈ اینی اسکینڈل، وہ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سارا بھی اپنا کلچ اور موبائل اٹھا کے اس کی تقلید میں بھاگی۔ پرنس اور سارا اس رات ایک ساتھ رہے۔ صبح فجر کی اذان کے کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ دیا کو اپنے اتنے قریب سوئے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ غصے سے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس کی رگیں تن گئیں۔ اس کو رات کو کیا ہوا تھا وہ سب یاد آنے لگ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے اوپر سے کمبل اتارا اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ دیا ہلکا سا کسمسائی اور پھر کروٹ بدل کے سو گئی۔ وہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا اور کھڑکی کے پٹ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا، لیکن پھر بھی اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ اس کے اندر لگی آگ بجھانے کے لیے یہ سرد ہوا کا جھونکا بھی کم تھا۔ وہ سوچوں میں گم پہلے کی طرح اب بھی نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی کھڑا رہتا اگر دیا اس کو مخاطب نہ کرتی تو۔ میں نے نماز پڑھنی ہے، پلیز بتا دیں جائے نماز کہاں ہے؟ اس نے چونک کر پیچھے کھڑی دیا کو دیکھا جو کہ نارمل بیہیو کر رہی تھی۔ اس کو پتہ بھی نہیں لگا تھا کہ وہ کب اٹھ کر وضو کر کے آئی اور کب اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی۔ وہ ادھر وارڈروب میں دیکھو، اس نے سنجیدگی سے کہا اور کھڑکی بند کر کے وہاں سے ہٹ گیا۔ جی ٹھیک، اس نے بھی آہستہ سے کہا اور پیچھے مڑ گئی، لیکن وہ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی باتھ روم میں جا چکا تھا۔ وہ بھی وضو کیے باہر آیا اور مسجد کی طرف نکل گیا نماز ادا کرنے۔ وہاب خانزادہ تو اپنی بہن کی موت کے صدمے سے انتہائی نڈھال اور غمزدہ ہو چکے تھے۔ انہیں لگا تھا بے شک ان کی بہن ان کے ساتھ نہیں مگر اپنی زندگی میں خوش تو ہوگی، مگر اچانک اس خبر نے تو انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ صفیہ خانزادہ نے انہیں دوائی دے کر سونے کے لیے کہا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر اب سو رہے تھے، جبکہ صفیہ خانزادہ اور ثنایا دونوں اس وقت سمیہ کے کمرے میں تھیں۔ سمیہ بھی جاگ چکی تھی اور اپنی اس کزن سے ہمدردی کر رہی تھی۔ کافی گھنٹوں آپس میں بات چیت کے دوران وہ تینوں ایک دوسرے کو اچھے سے جان گئی تھی۔ ثنایا کو بھی جب اپنوں کا سہارا ملا تو وہ اپنے ساتھ بیتی ہوئی انہیں بتانے لگی کہ کیسے وہ اپنے گھر سے بھاگی اور کیسے یہاں تک پہنچی۔ اس نے جب اپنے نکاح کا بتایا تو صفیہ خانزادہ اس کے نکاح کا سن کر بھونچکا کے رہ گئی تھی۔ ممانی آپ بتائیں کہ میرا نکاح ہوا تھا اس لڑکے سے یا نہیں؟ ان کی دادی جان تو میرے اس نکاح کو ماننے سے انکاری ہیں، وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ بیٹا میری بات سنو دھیان سے۔ نکاح کرنے والے کا بلی مثلاً اس کا باپ یا دادا، بھائی، چچا وغیرہ بریکٹ بالترتیب اس کی طرف سے ایجاب یا قبول کرے۔ ایسا صرف اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ لڑکا یا لڑکی نابالغ ہوں۔ اگر نکاح باپ دادا کے علاوہ کسی دوسرے ولی مثلاً بھائی، چچا وغیرہ نے کرایا ہے تب تو ان کو بالغ ہونے کے بعد اختیار ہوگا کہ اس نکاح کو باقی رکھیں یا ختم کر دیں، اور اگر باپ دادا نے کرایا ہے تو یہ اختیار نہیں رہے گا۔ ہاں اگر باپ دادا اپنے فسق و فجور میں مشہور ہوں تو پھر نکاح ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں عموماً لڑکا اور لڑکی کے والدین، اولیاء اور سرپرستان نکاح کراتے ہیں۔ یہ ایک بہتر اور مستحسن عمل ہے، کیونکہ دونوں کے اولیاء اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی بھلائی دیکھ کر ہی نکاح کرائیں گے۔ اسی وجہ سے شریعت میں ولی کی اجازت کے بغیر کیے گئے نکاح کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنی بالغ اولاد کا نکاح ان کی رضامندی کے بغیر نہ کریں، کیونکہ ازدواجی زندگی دونوں میاں بیوی کو گزارنی ہے، اس لیے ان سے اجازت لی جائے۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ بالغ لڑکا یا لڑکی اپنے ولی مثلاً باپ، دادا یا بھائی کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ آپ میرا نکاح فلاں سے کرا دیں، یا جس سے چاہیں کرا دیں، یا ولی اپنے بیٹے یا بیٹی سے اس بات کی اجازت لے لیں کہ وہ اس کا نکاح فلاں یا فلانا سے کرانے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اگر باپ دادا نے کنواری لڑکی سے اجازت طلب کی اور وہ خاموش رہی تو اس کا خاموش رہنا بھی اجازت کے حکم میں ہوگا۔ بہرحال ایسی صورت میں ولی کو بھی اپنے بالغ بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرانے کا یعنی ایجاب یا قبول کرنے کا حق ہوگا۔ اجازت دیتے یا لیتے وقت بہتر ہے کہ دو گواہ بھی موجود ہوں۔ ایک تو آپ کا ولی شامل نہیں تھا اس نکاح میں، دوسرا اور سب سے اہم بات کہ اس نکاح کے بولوں میں انہوں نے آپ کا نام ہی نہیں لیا، نام تو کسی دوسری لڑکی کا لیا جا رہا تھا، تو پھر بیٹا آپ کا نکاح کیسے ہو گیا؟ مگر ممانی جان سائن تو میں نے کیے تھے، مجھے لگا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی۔ نہیں بیٹا آپ کا نکاح نہیں ہوا۔ مگر ممانی اس لڑکے نے تو میرے ساتھ رات میں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کیا بیٹا؟ ممانی جان اس نے مجھ سے تعلق بنا لیا تھا،
وہ آنکھیں بند کیے ایک ہی سانس میں بول گئی۔ صفیہ خانزادہ نے اس کی بات سن کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ یہ اچھا نہیں ہوا۔ سمیہ نے ثنایا کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، ایم سوری، سچ میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نکاح نہیں ہوا، تو میں ایسا کبھی بھی ہونے نہ دیتی۔ میں تو انہیں اپنا شوہر سمجھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں نے گناہ کر دیا۔ میں اپنے اللہ اور اپنے والدین کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ممانی جان، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا وہ مجھ جیسی گناہ گار کی معافی قبول کریں گے؟ وہ تڑپ کر بولی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بس میرا بچہ۔ صفیہ خانزادہ نے ثنایا کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے، وہ صدق کے دل سے معافی مانگنے والے کو ضرور معاف کر دیتا ہے، اور تم نے وہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا، سب انجانے میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو اور دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ دیکھنا وہ پاک ذات تمہیں ضرور معاف کر دے گی۔ بیٹا، نکاح کے بغیر جنسی تعلق سے فطرت کے تقاضے پامال ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس سے محض لذت، کوشی اور شہوانی جذبات کی تسکین مقصود ہوتی ہے۔ نسل انسانی کا تسلسل پیش نظر نہیں ہوتا، اور اگر اتفاقاً حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے تو مرد اس کی سرپرستی قبول کرنے اور اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ بس دعا کرو ایسا کچھ نہ ہو۔ ثنایا روتے ہوئے ان کی مہربان باہوں میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ آؤ ہم نماز پڑھتے ہیں اور مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ وہ تینوں اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ آج امن خانزادہ اور دیا کا ولیمہ تھا۔ دیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو دوبارہ بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ سردی بھی بہت تھی اور اس کو اپنے والدین عباد اور ہاجرہ کی یاد بھی بہت آ رہی تھی، اور جو کچھ رات کو ہوا تھا وہ یاد کر کے تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے جو اندر آتی ہوئی سمیہ سے چھپ نہیں سکے تھے۔ کیا ہوا دیا بھابھی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سمیہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بہت پیار سے پوچھا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ ارے نہیں سمیہ آپی، کچھ بھی تو نہیں ہوا، مجھے بس گھر کی یاد آ رہی ہے، اس نے روتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا۔ ادھر دیکھیں بھابھی، میری طرف۔ سمیہ نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ پہلے تو آپ مجھے آپی کہنا بند کرو یار، اب اتنی بھی بڑی نہیں میں تم سے، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ وجہ تھی کہ وہ دیا کا موڈ بحال کر سکے، دوسری بات کہ آپ کچھ چھپا رہی ہیں مجھ سے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیا کو ابرو اچکا کر دیکھا، وہ چہرہ جھکا گئی۔ نہیں سمیہ، میں کچھ بھی نہیں چھپا رہی، نہیں، ایسے ہی تمہیں وہم ہو رہا ہے، وہ اپنے لہجے کو بڑا حشاش پشاش بنا کے بولی، لیکن ایسا کرتے ہوئے بھی اس کے اندر بہت توڑ پھوڑ ہو رہی تھی۔ بھابھی جی، میرے بھائی غصے کے تھوڑے تیز ہیں، لیکن دل کے بہت اچھے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا پلیز، تھوڑا وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اس نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے بھی فرما برداری سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سمیہ نے اس کی طرف دیکھا پر وہ کہیں اور ہی دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں، تم تیار ہو جاؤ، تب تک بھائی بھی آ جائیں گے، سمیہ نے کہا، اور اس کے پاس سے اٹھ کے وارڈروب میں سے آتشی گلابی کلر کا پیارا سا سوٹ نکال کے اس کے لیے لے آئی۔ بھابھی جی، یہ پہن کے تیار ہو جاؤ۔ وہ بھی اس سے کپڑے لے کے خاموشی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ دیا کی چپ سے سمیہ کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایسے ہی سوچتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دیا جب چینج کر کے باتھ روم سے باہر آئی تو امن خانزادہ کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ جھجک کے رک گئی کیونکہ اس کا دوپٹہ بیڈ پہ ہی پڑا تھا اور وہ ننگے سر تھی۔ اس کو بہت عجیب سا لگا، لیکن پھر بھی اس کو آنا ہی تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی تو امن خانزادہ نے اس کے پکڑنے سے پہلے ہی سرد سے خود وہ دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ اس کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئی اور پھر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ تم میرے نام کے ساتھ جڑ کے میرے کمرے میں ہو، لیکن میرے بیڈ پر سونے کی میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ میری نیند کا ناجائز فائدہ اٹھا کے جو تم نے رات میرے بستر پہ قبضہ جمایا، آئندہ یہ غیر اخلاقی حرکت نہ ہو، اس نے بہت ہی کرخت لہجے میں کہا اور دوپٹہ اس کی طرف اچھال دیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں یہ میرا بھی کمرہ ہے، اور ویسے بھی اپنے شوہر کے بستر پہ سونا کہاں کی غیر اخلاقی حرکت ہے؟ ذرا مجھے بھی بتائیے کہ اس کتاب کا سلیبس ہے یہ؟ اس نے رات والا منظر یاد کر کے تندہی سے جواب دیا۔ امن خانزادہ نے ایک غصیلی نگاہ اس پہ ڈالی اور باتھ روم میں گھس گیا۔ زیز ہکا بکا سی اس کے الفاظ پہ غور کر رہی تھی اور نہ جانے کتنی دیر اور وہ وہاں پر کھڑی رہتی اگر سمیہ واپس اندر نہ آتی۔ اس کے ساتھ اس کی کزن بھی تھی ثنایا۔ سمیہ اسے زبردستی اپنی نئی بھابھی سے ملوانے لائی تھی، ورنہ وہ تو صفیہ خانزادہ کے گھٹنے سے لگی بیٹھی تھی۔ پھر جب وہاب خانزادہ اٹھے تو انہوں نے بھی ثنایا کو ساتھ لگا کے خوب پیار اور دلاسا دیا۔ سمیہ اس سے باتیں کر رہی تھی لیکن وہ بس ہوں ہاں کر کے جواب دے رہی تھی۔ ثنایا کچھ دیر بعد واپس صفیہ خانزادہ کے پاس چلی گئی۔ ولیمے پر وہ بارات سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے سلور اور گرے کلر کے کمبینیشن کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں نے اس کو اپسرا بنا دیا تھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ وہ اپنے
ماں باپ سے ملی تو اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، لیکن پھر وہ جلد ہی چپ بھی کر گئی۔ وہ جس کے لیے تیار ہوئی تھی وہ تو مہمانوں میں ہی بزی تھا، اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ولیمے کے بعد رسم کے مطابق وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے میکے آ گئی تھی۔ آتے ہوئے وہاب خانزادہ اس سے ملے تو انہوں نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہوئے اس کو کہا تھا کہ وہ جلد آ جائے واپس، اب اس کے بغیر خانزادہ مینشن ویران لگے گا۔ تو اس نے بھی ان کی بے لوث محبت دیکھ کر اسبات میں سہلا دیا تھا۔ صفیہ خانزادہ، ثنایا اور سمیہ بھی اس سے ملے تھے، لیکن امن خانزادہ اس کے والدین سے مل کر ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ اسے دکھائی ہی نہ دیا۔ وہ اداس دل کے ساتھ وہاں سے آئی تھی۔ اس کو رہ رہ کر اپنے آپ پر اور اپنی سوچ پہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں سوچ رہی تھی اس بے حس اور مغرور انسان کے بارے میں جس کو کسی دوسرے انسان کی فیلنگز کا احساس تک نہیں تھا۔ کیسے برتاؤ کیا تھا اس نے۔ رات دیر تک وہ اپنی والدہ ہاجرہ سے باتیں کرتی رہی اور پھر ان کی گود میں سر رکھ کر سو گئی۔ ماں کی گود میں جو سکون سے نیند آتی ہے ویسی نیند دنیا کے کسی کونے میں نہیں آتی۔ انہوں نے پیار سے اس کو بستر پہ سیدھا کر کے لٹایا اور اس پہ کمبل ڈال دیا۔ السلام علیکم۔ وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو وہاں وہاب خانزادہ، صفیہ اور ثنایا پہلے سے موجود تھے، باقی سارے مہمان جا چکے تھے۔ سمیہ بھی اپنے سسرال واپس چلی گئی تھی۔ رات کو ولیمے کی تقریب کے بعد اس نے بلند آواز میں سلام کیا اور وہاب خانزادہ کے ساتھ ولی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو اور ہمیشہ خوش رہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے خوشگوار موڈ میں جواب دیا۔ صفیہ خانزادہ کا چہرہ بھی مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ امن خانزادہ نے ڈائننگ ٹیبل پر ایک نیا چہرہ دیکھا جو سیاہ چادر کے حالے میں سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر جو درد اور سوز دکھائی دے رہا تھا وہ ٹھٹک گیا۔ کیا اسے بھی میری طرح کسی نے دھوکہ دیا ہے؟ وہ کل رات کی تقریب میں اسے دیکھ چکا تھا مگر وقت نہیں ملا پوچھنے کا، یہ کون ہے؟ بالآخر وہ اپنے من میں مچلتا ہوا سوال لبوں پہ لے آیا۔ ہم تمہیں بتانا بھول گئے، بس وقت کی کمی کے باعث یہ تمہاری کزن ہے، میری بہن شائستہ کی بیٹی، ثنایا نام ہے اس کا۔ وہاب خانزادہ نے اس کا تعارف کرایا۔ سب کے خوشگوار موڈ کو دیکھ کر وہ پھر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بابا جان، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خان، اب تمہیں میری طبیعت کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب میری ایک اور بیٹی آ گئی ہے، وہ اچھے سے میرا خیال رکھے گی۔ وہ اس کی بات سن کر چونکا لیکن بولا کچھ نہیں۔ ثنایا ان کی بے پایا محبت کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی اور ہولے سے اسبات میں سہلا۔ بالکل، میں آپ کا ضرور خیال رکھوں گی، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں آہستگی سے بولی۔ ثنایا کی بات سن کر وہاب خانزادہ بھی مسکرائے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ اپنا غم جتنی جلدی ہو سکے بھلا دے اور ایک نئی نارمل زندگی کی شروعات کر سکے۔ امن خانزادہ نے محسوس کیا تھا کہ ثنایا کے نام سے اور اس کے اس گھر میں آ جانے سے اس کے بابا کے چہرے پر بشاشت اور خوشی آ گئی تھی، اور صفیہ خانزادہ بھی خوش اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن بابا جان، میڈیسن سے لاپرواہی نہیں کرنی آپ نے، اس نے ان کی باتیں سن کر ازلی سنجیدگی سے کہا اور اورنج جوس کا گلاس اٹھا کے پینے لگ گیا۔ ٹھیک ہے یار، کبھی تو ان دوائیوں کا ذکر چھوڑ دیا کرو، انہوں نے برا سا منہ بنا کے کہا۔ امن خانزادہ کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھر کے معدوم ہو گئی۔ یہ سب باتیں چھوڑیں آپ اور یہ بتائیں کہ آج دیا کو واپس لینے کے لیے کون جا رہا ہے؟ صفیہ خانزادہ نے پوچھا۔ ظاہری سی بات ہے، دیا کو لینے خان جائے گا، وہاب خانزادہ نے اپنی زوجہ کی بات سن کر کچھ سوچتے ہوئے کہا اور امن کی طرف دیکھا جو ان کی بات سن کے سر جھکا گیا اور ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ یہ ٹھیک کہا آپ نے، یہ اس کا شوہر ہے تو قاعدے سے اس کو ہی جانا چاہیے۔ صفیہ خانزادہ نے بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ اب بھی کچھ نہیں بولا۔ خان، کیا ہوا؟ وہاب خانزادہ نے استفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں بابا جان، میں نے نہیں لینے جانا، پلیز آپ اور امی چلے جائیں اس کو لینے یا پھر ثنایا کو لے جائیں، آخر یہ بھی تو میری بہن کی طرح ہے، اس نے نیچے منہ کر کے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ ان تینوں نے حیرت سے اس کو دیکھا لیکن وہ اپنی بات مکمل کر کے ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھ گیا۔ ثنایا نے چونک کے اسے دیکھا جو اٹھ رہا تھا۔ اسے کتنی خواہش تھی ایک بھائی کی، آج اس کی یہ حسرت بھی پوری ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس سے رشتے واپس لے لیے تھے تو اس سے زیادہ اسے پیار کرنے والے رشتے عطا بھی کیے تھے۔ بے شک والدین کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، آج کوئی نہ کوئی تھا جو اس سے پیار کرتا تھا۔ وہاب خانزادہ نے اچنبھے سے صفیہ خانزادہ کی طرف دیکھا، وہ بھی امن کے اس رویے پر حیران سے بیٹھی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ فکر مت کیجیے گا، ثنایا اور میں جا کے لے آتے ہیں، بعد میں تو خان نہیں چھوڑنا اور لانا ہے دیا کو ہمیشہ۔ صفیہ خانزادہ نے ماحول میں چھائی تلخی کو ختم کرنے کے لیے مسکرا کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم دونوں چلے جانا، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ امن کے اس لیے دیے انداز پر انہیں بہت افسوس ہوا تھا، اس لیے وہ بھی وہاں سے اٹھ گئے۔ صفیہ اور ثنایا نے ان کو افسردہ دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر دونوں ہی سر جھکا گئیں، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھیں، امن بات سننے کو تیار تھا ہی نہیں۔
ان کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ اس نے شادی کر لی تھی۔ ان کے مطابق وہ خود ہی آہستہ آہستہ اس رشتے کو قبول کر لے گا۔ وہ دل میں اس کی خوشیوں کی دعائیں کرنے لگی۔ سنو، رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو وہ اپنے موبائل پر کچھ کرنے میں محو تھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز سا بیٹھا تھا۔ اس نے بنا سر اٹھائے اس کی موجودگی محسوس کیے اس کو پکارا۔ وہ جو چینج کرنے کی گھر سے کپڑے نکالنے کے لیے وارڈروب کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے قدم امن خانزادہ کی آواز پہ ٹھٹک کے رک گئے اور وہ آگے جانے کی بجائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آ گئی اور آہستہ سے بولی، جی؟ بیڈ کی سائڈ والی دراز میں ایک کیس ہے، اسے نکال لو۔ امن خانزادہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر اصلی بے نیازی سے کہا اور اپنے موبائل میں مصروف رہا۔ وہ اس کی بات سن کر ویسے ہی واپس مڑی اور دراز کے پاس جا کے اس کو آہستہ سے کھول کر اس میں سے وہ چھوٹا مخملی کیس نکال کے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کو کھول کے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے ڈبہ کھولا، اس میں ہیرے کی جگمگ کرتی خوبصورت ڈیزائن والی انگوٹھی دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے تعریف نکل گئی۔ واو، کتنی پیاری ہے یہ! امن خانزادہ جو موبائل پہ کچھ آفیشیل میسج ٹائپ کرنے میں مگن تھا، اس نے دیا کی آواز پر چونک کے اس کی طرف دیکھا اور پھر ناگواری سے سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دیا نے اس خوبصورت انگوٹھی کو نکال کے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر وہ انگوٹھی دوبارہ باکس میں واپس ڈال دی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی امن خانزادہ کے پاس آ گئی اور ڈرتے ڈرتے اس سے مخاطب ہوئی، آپ گفٹ یوں دیتے ہیں؟ اگر لیا ہی ہے تو اپنے ہاتھ سے پہنا دیں۔ اس نے دیا کی بے سروپا خواہش سن کے خونخوار نظروں سے اسے گور کے دیکھا اور ماتھے پر بل ڈال کے بولا، ایسے فضول کام مجھے نہیں آتے اور نہ میں نے کبھی کیے ہیں۔ دیا نے اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا اور پھر التجائیہ انداز میں بولی، پلیز خان۔ امن خانزادہ اس کے منہ سے پھر خان کا لفظ سن کے غصے سے آگ بگولا ہو کے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہوا اور 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے دیا کے سر پہ پہنچ کے اس کے بازو کو زور سے جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے گرایا، میں نے تمہیں پہلے بھی روکا تھا کہ مجھے خان مت کہنا، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں ایک بار کہی ہوئی بات دماغ میں نہیں گھستی۔ وہ جو اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، اچانک پڑنے والی اس افتاد پر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی والی مخملی کیس بھی نیچے گر گیا۔ امن کی انگلیاں اسے اپنے بازوؤں میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بازوؤں پر ہونے والے درد کی وجہ سے اس کے بڑے بڑے سیاہ نین کٹورے لبالب آنسوؤں سے بھر گئے۔ اس کے عمل پہ تو دیا کی زبان پہ کفل لگ گئے تھے۔ وہ بس شکوہ کنہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھے گئی۔ نیکسٹ ٹائم دھیان رکھنا، ورنہ ذمہ دار تم خود ہوگی، انڈرسٹینڈ؟ اس نے وارن کرنے والے انداز میں کہا اور ایک جھٹکے سے اس کے بازوؤں کو چھوڑ کر اس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور وہ جو بالکل اس کے سہارے پہ کھڑی تھی، اس کے جھٹکے اور دھکے سے سنبھل نہ پائی اور لڑکھڑا کر نیچے کارپیٹ پہ گر گئی۔ آنسو لڑکیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے رخسانوں پہ بہہ رہے تھے، جس کو اس نے صاف کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس سے تھوڑا دور کارپیٹ پہ پڑا مخملی کیس کھلا پڑا تھا، جس میں سے وہ انگوٹھی نکل کر نیچے گر گئی تھی۔ وہ بھی اپنی بے وقوفی پہ بالکل اسی کی طرح آنسو بہا رہی تھی۔ امن خانزادہ پوری رات کمرے میں نہیں آیا تھا، اس نے ساری رات لائبریری میں گزاری۔ وہ بہت عجیب سا شخص تھا۔ رات کو اس کا روپ دیا کے سامنے اور ہوتا اور دن کو اپنے والدین کے سامنے کچھ اور۔ وہ پل پل روپ بدلتا تھا، پل میں تولا، پل میں ماشا۔ دیا نے بھی وہ پوری رات اپنی بے حرمتی اور کم مائگی پر رو رو کے گزاری، اور پھر بہت سا رو لینے کے بعد اس نے بڑی بے دردی سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر آنسو صاف کیے اور خود سے عہد کیا کہ وہ اب کبھی نہیں روئے گی۔ اور سب سے اہم کام جو اس نے کرنا تھا، وہ اس لڑکی کا پتہ لگانا تھا جس کا ذکر امن خانزادہ نے پہلی رات کیا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.